السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے والے کاموں کا شوق عطا فرما دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یعنی یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ موسم ہے قرآن کے نازل ہونے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پھل اس سے لطف اندوز ہونے کا مزہ جب ہی آتا ہے جب وہ پھل اس کے مہینے میں کھایا جائے، اس کی مٹھاس، اس کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم ہر سال قرآن کریم کی پڑھی جانے والی صورتوں کا، آیات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم قرآن کریم میں جو دعائیہ آیات ہیں، وہ آیات جو دعاؤں پر مبنی ہیں، ان کا کچھ خلاصہ پیش کریں گے اور ان دعاؤں کی حکمتیں بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے مضامین ہیں۔ سارے مضامین کسی ایک رمضان میں، ایک مہینے میں بیان نہیں ہو سکتے۔ ان مضامین میں ایک موضوع، ایک مضمون یا ایک پہلو قرآن کریم کا، وہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں جو پیغمبر علیہ السلام نے سابقہ ادوار میں، اپنے دور میں، اپنے مسائل کے دور میں وہ دعائیں ذکر کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک پہلی دعا جو آج ہم سن رہے تھے قرآن کریم کی، سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ یہ دعا بھی ہے اور اس میں بہت سے مضامین ہیں، یعنی اس کو آپ قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہے، لیکن دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی دعائیں، اپنی التجائیں رکھتے ہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک رب کی تعریفیں ہیں۔ یعنی دعا کا سلیقہ بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں سمجھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کچھ بھی مانگنا ہو، کوئی بھی سوال ہو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد اپنا کوئی عمل پیش کریں کہ جو صرف رب کی رضا کی خاطر کیا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ ہے، لیکن مفاہیم مختلف ہیں، یعنی اللہ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رحم فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اپنا عمل ہم پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو واقعتاً ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہے، تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر ریاکاری ہے، اس لیے کہ عبادت کے اندر
فلوس نہیں دیکھا جاتا بلکہ خلوص دیکھا جاتا ہے۔ فلوس کا معنی ہوتا ہے پیسے، کتنے پیسے خرچ کیے، کیا ہے کیا نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ 1 روپیہ ہی خرچ کیا ہے لیکن خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہماری عبادتیں خاص اللہ کے لیے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں وہ ہم خاص تیرے لیے کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر مدد مانگنے کا کانسیپٹ ہمیں بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک تو پورا نہیں کیا اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نستعین یہ قرآن کریم کا عجیب لفظ ہے۔ قرآن کریم میں ویسے مدد کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، نصرت کا معنی بھی مدد ہوتا ہے، نصرہ، اور بہت سے الفاظ ہیں، لیکن یہ عون سے نکلا ہے، عون، استعانت، اعانت۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے ذمے جو کام تھے وہ کر لیے، اب نتیجہ تجھ پر ہے، تو ہماری مدد کر، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمانے کی باری ہے تو ہم نے جو ذرائع و اسباب تھے وہ اپنا لیے، اب اللہ سے اعانت مانگتے ہیں کہ اللہ اس روزگار میں برکت دے دے۔ تو یہ دعا ہم کرتے ہیں، اس دعا کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم اپنا عمل رکھ دیتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ لفظ اہدنا کا معنی ہوتا ہے راہ دکھا دے، اور صراط مستقیم یہ خالی دین کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم کا معنی سیدھا راستہ، اور ہدایت کا معنی راہ، کوئی بھی راستہ، سیدھا راستہ، بہتر راستہ۔ اب یہ راستہ ہمیں موقع بہ موقع چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر کا، کسی حکیم کا صحیح پتہ مل جائے تاکہ اس کو شفا مل جائے، اس کے لیے وہ راستہ ہے۔ کسی کو روزی روزگار کی ضرورت ہے تو اللہ سے وہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے ایسا راستہ دکھا دے جہاں سے مجھے حلال روزی مل سکے۔ تو اہدنا کے اندر یہ سارے مفہوم ہیں کہ اللہ ہمیں جو راستہ مطلوب ہے وہ راستہ ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ صحت بھی ایک انعام ہے، عزت بھی ایک انعام ہے، مال و دولت بھی ایک انعام ہے، دین کی ہدایت مل جانا یہ بھی ایک انعام ہے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے دنیا میں جن پر جس انداز میں انعام کیا ہے، رب کی نعمت مل جانا یہ انعام ہے۔ تو اللہ تو نے جس کو جو نعمت دی ہے، تجھ سے ہم اس نعمت کی طرف جانے والے راستے کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کے ہم تیری اس نعمت تک پہنچ جائیں۔ اور سب سے اہم راستہ وہ دین کا راستہ ہے، رب کی ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور پھر اللہ گمراہوں کا راستہ وہ نہ دکھا، ان سے ہمیں بچا لے۔ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اللہ ان کے راستے سے بچا لے۔ اب بہت سارے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ اس راستے سے ہمیں دور رکھ۔ گمراہوں والا راستہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان شرک پر چلا جائے یا بدعت کرے، بلکہ کسی پر زیادتی کرنا یہ بھی گمراہوں والا راستہ ہے۔ قرآن و سنت کے مطالب اور مفاہیم اس سے دور رہنا یہ بھی گمراہوں کا راستہ ہے۔ تو جو راستہ دین کی نگاہ میں غلط ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس راستے سے دور رکھ، اور پھر آخر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین ہر اس دعا پر کہی جاتی ہے جو دعا مقبول ہو۔ تو ہم اسی لیے قرآن کریم کی اس عظیم دعا کو پڑھ کے ہم کہتے ہیں آمین، اللہ جو مانگا ہے وہ قبول کر لے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اہتمام کیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا وہ دروازہ کھلوایا تھا جو کبھی نہیں کھلا تھا، اور آسمان سے وہ فرشتہ اللہ نے نازل کیا تھا
جو فرشتہ کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ خاص دعا، یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ہر حالت میں خوشی ہے، غمی ہے، انسان کو ہدایت چاہیے، غلط راستے سے دور رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اسے بہتر راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرے گا اور غلط راستے سے روک لے گا۔ تو انشاءاللہ ایک باقاعدہ سیریز ہوگی جو قرآن کریم کی آیات ہیں، جو دعائیہ آیات ہیں، جن میں دعائیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان دعاؤں کی حکمتیں، ان دعاؤں کا ترجمہ، ان دعاؤں کا فلسفہ اور وہ دعا کس پیغمبر کی ہے، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔